ہماری عزت، ہمارا وقار اور خودداری ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کوئی ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے۔ بھارت کے خلاف شاندار فتح، وزیراعظم شہباز شریف کا آج یوم تشکر منانے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا، ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ پاکستان کے شاہدوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں صف بند ہو کر لڑتے ہیں۔ غیور پاکستانی کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے جنگ بندی کی تجویز کا مثبت جواب دیا۔ یقین ہے کہ آبی وسائل، کشمیر کے تنازع سمیت تمام مسائل انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کرنے کے لیے پرامن مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، آرمی چیف، ایئر چیف مارشل اور نیول چیف کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب، صرف 5 گھنٹے میں بھارتی غرور دفن کر دیا، دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو مزید تباہی سے بچا لیا۔ S-400 کا خاتمہ ہونے سے بھارت کی فضائی ڈھال ٹوٹ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان سیز فائر پر تیار ہو گئے ہیں۔ رات بھر طویل بات چیت اور امریکی ثالثی کامیاب رہی۔ دونوں ممالک کے شکر گزار ہیں جنہوں نے سمجھداری اور ذہانت کا ثبوت دیا۔ ٹرمپ کی پاکستان اور بھارت کو مبارکباد۔ سیز فائر کا باقاعدہ اعلان نئی دہلی سے ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بولے، پاکستان اور بھارت نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ ٹرمپ کی ٹویٹ سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان کو بھارت سے کمتر طاقت نہیں سمجھا جا سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔ بول نیوز نے سیز فائر کی خبر سب سے پہلے بریک کر کے خبروں کی دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق نے 4:53 پر بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سیز فائر کی خبر بریک کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 5:03 پر ٹویٹ کر کے تصدیق کر دی۔ جنگ سے امن تک بول نیوز نے پہنچائی ہر خبر سب سے پہلے۔ جھوٹ کے ملبے سے سچ کی تلاش میں بول رہا سب سے آگے، جنگ کے محاذ پر بول رہا پاک افواج کے ساتھ۔ دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے تو عوام فتح کے نعرے لگاتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ شہر شہر، گلی گلی جشن، لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ سیالکوٹ کے شہریوں نے بارڈر سے آنے والے پاک فوج کے ٹینکوں اور اہلکاروں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں، پھولوں کے ہار پہنائے۔ لاہوری بھی سڑکوں پر نکل آئے، پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ پرجوش شہریوں نے کور ہیڈ کوارٹرز کے باہر تعینات فوجیوں پر گلپاشی کی۔ اسلام آباد میں بھی عوام کا جشن۔ جو بات چیت چلے گی اس سے کچھ رستے نکلیں گے، اللہ کرے رستے نکلیں، اور یہ ان سارے ایشوز کو بھارت جو ہے وہ اپنے پروکیل اور اپنے جو پارٹی کے مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ بھارت سے مذاکرات میں مسئلہ کشمیر بھی زیر غور آئے گا۔ سنتاس معاہدے اور دہشت گردی کے مسئلے پر بھی بات ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت کو خوش فہمی تھی کہ وہ پاکستان کو رگڑا دے کر اپنی شرائط بنوائے گا۔ پاکستان نے دشمن کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کی تفصیلات سے پردہ اٹھا دیا۔ ٹی وی انٹرویو میں سنسنی خیز انکشاف کیے۔ بتایا پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ بندی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبی کی کوششوں سے ہوئی۔ برطانوی صحافی نے کہا، بھارت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے۔ بھارت نے اربوں ڈالرز کا اسلحہ خریدا تھا، اس کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
پاک بھارت جنگ بندی پر عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ امید ہے کہ سیز فائر تناؤ میں کمی کے لیے مثبت قدم ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی ہم منصب سے رابطہ ہوا۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے ضبط و تحمل اور ذمہ دارانہ رویے کو سراہا۔ کہا چین پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور آزادی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سعودی وزارت خارجہ نے بھی جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ کہا کہ امید ہے معاہدہ خطے میں امن و امان کی بحالی کا باعث بنے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لامے نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی خوش آئند ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر، اس نے پاکستان کا سر بلند کیا۔ وزیر اعظم سپہ سالار ایئر چیف افواج پاکستان کو شاباش اور مبارکباد دیتا ہوں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ پاکستان امن کو ترجیح دیتا ہے لیکن اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ جو کہا کر کے دکھایا، سینہ تان کر دنیا کو بتایا، اندھیرے میں نہیں اجالے میں دشمن کو سبق سکھایا۔ صبح صادق کے وقت پاک فوج نے بھارت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کرتے ہوئے پاکستان کے عوام اور مساجد پر حملہ کرنے والے بھارتی اڈوں کو فتح بند میزائل سے نیست و نابود کر دیا۔ بیاس میں برہموس میزائل کا ڈیپو، ایئر بیس آدمپور اور پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا۔ ادھمپور ایئر بیس کو 3 میزائلوں نے نشانہ بنایا۔ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ سپلائی ڈیپو اڑی کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ بھارت کی اخنور ایویشن بیس بھی بھسم، ساتھ ہی ساتھ سائبر ٹیک کے ذریعے بھارت کے 70% بجلی گرڈز کو ناکارہ کر دیا گیا۔ راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی تباہ کر دیا گیا۔ بھارت نے وار کیا، پاکستان نے تاریخ لکھ دی، دہلی دہل کر رہ گیا۔ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ بھارت کی ادھمپور بیس کی تباہی کے مناظر سامنے آ گئے۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں ادھمپور ایئر بیس میں ادھم مچ گیا۔ ادھمپور ایئر بیس آگ کی لپیٹ میں، تباہی کے مناظر کی ویڈیوز منظر عام پر۔ پاکستان کے 400 ڈرونز بھارتی حدود میں پرواز کرتے رہے۔ پاکستانی ڈرونز نے بھارتی آرمی چیف مودی کی رہائش گاہ پارلیمنٹ کو نشانہ بنایا، جس کے بعد بھارتی سیاسی عسکری قیادت نے ٹرمپ سے سیز فائر کرنے کی درخواست کی۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق کی بول سے گفتگو، کہا بھارتی آرمی چیف اور مودی کے بنکرز میں چھپنے کی اطلاعات بھی ہیں۔ افواج پاکستان کے ایل او سی پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ توپ خانے نے متعدد بھارتی پوسٹروں کے پرخچے اڑا دیے۔ پاک فوج کی گن نے دشمن پر آگ برسا دی، جس نے دشمن کی توپیں خاموش کرا دی۔ پاک فوج نے قلعہ ڈھیر، ساتھ ہی ساتھ جنگل ون پوسٹ بالمقابل پیر کانٹی سیکٹر اور نیو کمپلیکس بالمقابل دودی سیکٹر کو تباہ کر دیا۔ افواج پاکستان نے بھارتی فوج کی کمر توڑ دی۔ پاکستانی عوام توپوں کی فائرنگ کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ پاکستان کی جانب سے سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس ہیک کر لی گئیں۔ بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ بھی شامل۔ ہیک کی گئی ویب سائٹس میں کرائم ریسرچ انویسٹیگیشن ایجنسی، مہانگر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ، بھارت ارتھ موورز لمیٹڈ، آل انڈیا نیول ٹیکنیکل سپر ایڈوائزری اسٹاف ایسوسی ایشن، ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ اور دیگر شامل۔ ہیک کی گئی سائٹس کا مکمل مواد اڑا دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے بھی ہیک کر لیے گئے۔ بھارتی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کے لیے اڑان بھرنے والے JF-17 10 ٹھنڈر کی ویڈیو سامنے آ گئیں۔
بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کا غرور خاک میں ملاتے ہوئے اربوں ڈالر کا فضائی دفاعی نظام S-400 تباہ کر دیا۔ عالمی دفاعی اداروں نے تصدیق کر دی۔ پاکستانی فتح میزائل کی لانچ، شہید پاکستانی بچوں کے نام۔ پاکستان معصوم بچوں کی شہادت کو نہیں بھولا۔ فتح 1 میزائل پر سیاہ رنگ کے کپڑے پر شہید 7 بچوں کے نام درج تھے۔ حوا بی بی، عروہ زبیر، محمد بن زبیر اور عمر زبیر، عمر موسیٰ اور ارتضیٰ عباس بھارت کی جارحیت میں شہید کیے گئے تھے۔ پاکستان کے جوابی حملے میں بھارت کا فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا اعتراف۔ ادھمپور، آدمپور، پٹھان کوٹ میں فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ ترجمان بھارتی فوج صوفیہ قریشی کے مطابق پنجاب کے ایئر بیس اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچا۔ بھارت تناؤ نہیں چاہتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔